الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج کا موضوع خروج دجال کے تعلق سے ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلو، اور مردوں کے صفوں کے بعد عورتوں کے صف میں کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، جبکہ اس دن سے پہلے جمعہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف نہیں لاتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے آپ لوگوں کو کیوں جمع کیا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے لا علمی کا اظہار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں نے تمہیں جہاد کی تیاری کے لیے جمع کیا ہے، نہ مال تقسیم کرنے کے لیے جمع کیا ہے، بلکہ اس لیے جمع فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بڑی کشتی میں سفر کر رہا تھا، اور میرے ساتھ قبیلہ جذام اور قبیلہ لخم کے 30 اور لوگ سوار تھے. سفر میں سمندری طوفان شروع ہو گیا، اور اس طوفان سے تقریباً ہم لوگ 1 ماہ تک جوجھتے رہے. آخر مغربی جانب ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر ہم اس جزیرے پر اترے. جزیرے پر کچھ دور چلنے کے بعد ایک عورت نظر آئی جو بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس نے کہا چلو اس گرجے میں ایک شخص ایسا ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے. لوگوں کو تذبذب ہوا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا بلا ہے. ہمت کر کے آگے بڑھے اور گرجے میں داخل ہوئے. گرجے میں داخل ہوتے ہی ایک قوی ہیکل شخص دیکھا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کے ہاتھ اور پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ لوگوں نے جواب دیا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور پھر 1 ماہ کے بعد ہم یہاں پہنچے. اس نے پوچھا ملک شام میں جو بستی ہے بیسان، وہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہوتی ہے. اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ اس میں پھل نہ آئیں. پھر اس نے پوچھا بحر تبریہ میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بہت ہے. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب وہاں کا پانی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا ملک شام میں ایک بستی ہے زہر، اس کے چشموں میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بہت ہے. اس نے کہا وہ وقت بھی قریب ہے کہ اس کا بھی پانی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ مجھے امام الانبیاء کا حال سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ سب پر غالب آ چکے ہیں. اس نے کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں. پھر اس نے کہا میں اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے کہ میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا. میں باہر نکل کر تمام دنیا میں سفر کروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ قصہ سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی مدینہ ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا جس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے تم سے یہ بات بیان نہیں کی تھی؟ سب نے کہا جی ہاں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.
کمنٹ کیجیے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور آل کو پریس کیجیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔